بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج کرے، حج کی سعادت حاصل کرے اور اپنا فرض جو ہے وہ ادا کرے۔ حج فرض ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ ایک بلاوا بھی ہے۔ یہ جب بلاوا آتا ہے تو انسان پھر وہاں ضرور جاتا ہے، لیکن یہ بلاوا ہے یا حج ہے، ہم اس میں بحث میں پڑے بغیر آج ہم ایک اچھے حج کی، ایک ایسے حج کی جو میں سمجھتا ہوں کہ مقبول حج ہے، میرا گمان ہے، میری رائے ہے کہ وہ مقبول حج ہے، اس کی بات کریں گے۔ ہمارے اس صحت میں قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ بڑے نیک آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے بہت اعلیٰ عہدوں میں رہے، لیکن ان اعلیٰ عہدوں کے باوجود بھی جو ان کے بدترین مخالف ہیں وہ ان پہ یہ الزام نہیں لگا سکے کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی، انہوں نے کوئی بددیانتی کی۔ ججمنٹس کی غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ممکن ہے وہ ان سے بھی ہوئی ہوں، ان کی بہت سی باتوں سے ہمیں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سے لوگوں کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایک حج کیا، اور وہ حج جو ہے اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سی ایسی رمز کی باتیں ہیں جو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ حج جو ہے یہ انہوں نے ممتاز مفتی صاحب کے ساتھ کیا۔ ممتاز مفتی صاحب نے اس حج کی روایات جو ہے وہ اپنی کتاب لبیک میں بیان کی ہے۔ لبیک ایک بڑی زبردست کتاب ہے، اس پہ بڑے اعتراضات بھی ہوئے، اس پہ لوگوں نے احتجاج بھی کیا، اس میں جو اللہ کے ساتھ ان کی ایک فرینکنس ہے وہ لوگوں کو پسند بھی نہیں آئی، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ ممتاز مفتی صاحب جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ذہن میں کوئی حج کا خیال نہیں تھا۔ ایک دن ہوا یہ کہ میں راولپنڈی کے فوارہ چوک میں سے گزر رہا تھا، رات کا وقت تھا، تو ایک مست نے مجھے روکا اور روک کے اس نے یہ کہا کہ تم جو ہو حج پہ جاؤ گے۔ میرے ذہن میں تو انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں حج میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، تو میں نے کہا یہ ایسی بات کر رہا ہے، تو میں نے ایک چونی نکال کے اس مست کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ اس نے اپنی ساری ریزگاری مجھے واپس دی اور یہ کہا کہ نہیں یہ تمہیں ضرورت ہے کیونکہ تم حج پہ جا رہے ہو۔ تو یوں ممتاز مفتی صاحب کے جو ذہن ہے اس میں ایک بات آئی کہ وہ حج پہ جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے چچا کو خواب پہ دیکھا جس میں وہ ان کا وہ ٹکٹ لے کے کھڑے ہیں، دوسری چیزیں لے کے کھڑے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ وہ حج پہ جا رہے ہیں۔ اس طرح کی کچھ وارداتیں جو ہیں وہ ممتاز مفتی صاحب کے ساتھ ہوئیں، اور اس پہ انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ حج پہ جا رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں قدرت اللہ شہاب جو تھے وہ ہالینڈ میں سفیر تھے، تو انہوں نے بھی انہیں مشورہ دیا کہ وہ عرضی ڈالیں تاکہ حج پہ جایا جا سکے۔ ممتاز مفتی صاحب نے عرضی ڈالی، وہ عرضی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ ممتاز مفتی صاحب کو بہت فرسٹریشن ہوئی، ان کا خیال تھا کہ میں تو جب میری عرضی ہوگی تو یہ تو جو آفیسر بیٹھ جائیں گے کیونکہ میں تو وہاں ضرور جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر قدرت اللہ شہاب کے کہنے پہ انہوں نے پھر عرضی ڈالی، پھر قبول نہیں ہوئی، پھر ایک عرضی ڈالی، اور اس میں قدرت اللہ شہاب جو تھے اس وقت امبیسڈر تھے، انہوں نے کہا میں بیروت آ جاؤں گا اور کوئی ہم اس دفعہ حج پہ جانے کا بندوبست کر لیں گے۔ لیکن اور وہ بڑے پر یقین تھے کہ اس سال وہ ہیں وہ حج پہ چلے جائیں گے۔ تو انہیں ایک ایڈوکیٹ صاحب ملنے آئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب وہ کتابیں پڑھ رہے تھے، نقشے اکٹھے کر رہے تھے، پروگرام بنا رہے تھے، دعائیں اکٹھی کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ممتاز مفتی میں تمہیں یہ بات بتانے آیا ہوں کہ میں نے وہ لسٹ دیکھی ہے جس میں اس سال حج پہ جانے والوں کا نام ہے، ان لوگوں میں نہ تمہارا نام ہے نہ قدرت اللہ شہاب کا نام ہے۔ کہتا میں نے انہیں کہا کہ آپ عجیب بات کرتے ہیں، ابھی تو قرآن اندازی نہیں ہوئی، ابھی تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ کس نے حج پہ جانا ہے، اور آپ میرے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کا بہرحال ممتاز میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ یہ صورتحال جو ہے یہ کچھ ایسی ہی ہے۔ ممتاز مفتی صاحب جو ہیں وہ ایڈوکیٹ صاحب کا اس لیے احترام کرتے تھے کہ قدرت اللہ شہاب کو ان کے بیٹے کی پیدائش جو ہے اس کی خوشخبری انہوں نے دی تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا، اور پھر وہ بہرحال قبولیت کا وقت آ گیا، اور اس سال پھر قدرت اللہ شہاب بھی آ گئے، ڈاکٹر عفت جو ان کے مسز ہیں وہ بھی آ گئیں، اور ان کا وہ ممتاز مفتی صاحب کے بقول وہ بڑی پھر تیزی سے سارے معاملات جو ہیں وہ طے ہوئے، ویزا بھی لگ گیا، کاغذات بھی بن گئے، تیاریاں بھی مکمل ہو گئیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ جہاز پہ بیٹھے وہاں سے مکہ معظمہ جو ہے وہاں پہ چلے گئے۔ مکہ معظمہ میں ان کا ایک بندوبست تو ہوا تھا کام کا،
تو اور ان کا ایک اچھی جگہ پہ ان کی رہائش کا بندوبست تھا. تو وہاں جا کے قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ لیٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں خانہ کعبہ آرام کرتے ہیں. تو اس پہ جو ہے ممتاز مفتی صاحب جو ہیں وہ بڑے ناراض ہوئے. وہ احترام بڑا کرتے تھے قدرت اللہ شہاب سے اور ان سے بات نہیں کرتے تھے, لیکن وہ غصے کا اظہار ضرور کرتے تھے, اور اپنی کتاب میں بھی انہوں نے اس غصے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ میں نہیں, غصے میں جو میز تھی کمرے میں پڑی ہوئی اس کو ٹانگ ماری کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں, خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہیں, اور قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں, ابھی ہم آرام کرتے ہیں. ممتاز مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بڑے پریشان تھے اور ایک طرح سے بڑے غصے میں تھے, کیونکہ جو شہاب صاحب ہیں وہ خانہ کعبہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے. تو میں نے کہا کہ میں نے جب غصے میں ٹانگ ماری میز پہ تو میں نے دروازے میں دیکھا تو ڈاکٹر عفت جو ہیں وہ اہلیہ قدرت اللہ شہاب کی وہ وہاں پہ کھڑی تھی. تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگی کہ خیریت تو ہے. تو میں نے جواب دیا کہ بالکل نہیں. ان کا وہ سنجیدہ ہوئی, ان کا کیا بات ہے؟ انہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ کیا یہ مکہ معظمہ نہیں ہے, ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس پہ ڈاکٹر عفت جو ہے ہنس پڑی اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ پھر حرم چلے جائیں, تو اس میں کیا مسئلہ ہے, آپ چلے جائیں. شہاب کی طبیعت اچھی نہیں ہے, آپ اکیلے ہو آئیں. تو اس پہ انہوں نے کہا ممتاز مفتی صاحب نے, نہیں میں اکیلا تو نہیں جاؤں گا. تو اب انہوں نے کہا, ڈاکٹر عفت نے کہا کہ پتہ نہیں ان کی طبیعت کب ٹھیک ہو, کب جائیں. تو کہتا میں پلنگ پہ بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ نہیں, جب بھی جاؤں گا تو پھر میں ان کے ساتھ جاؤں گا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں تکلیف کیا ہے. کہنے لگے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ مسجد الحرام تک چل کر جا سکے. کہنے لگے کچھ سمجھ نہیں آتا. کہتے ہیں ویسے میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن جب حرم شریف جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو ہڈیوں کے جوڑ اکڑ جاتے ہیں, حرکت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیسی بیماری ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر لوگ صرف دوائیوں سے واقف ہوتے ہیں, بیماریوں سے نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریزسٹنس ہے, اسے انکرج نہیں کرنا چاہیے, ورنہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے. کیوں نہ انہیں زبردستی حرم شریف لے چلیں. ڈاکٹر عفت نے کہا آئیے. میں سوچ رہا تھا کہ ریزسٹنس, کیسی ریزسٹنس, کس کی ریزسٹنس, کس کے خلاف ریزسٹنس. چلیے اٹھیے. ڈاکٹر عفت نے قدرت اللہ شہاب کے پاس جا کے ایسے ڈانٹا جیسے وہ بچہ ہو. قدرت نے بے بسی سے ہماری طرف دیکھا. نہیں, انہوں نے اشارے سے کہا نہیں. ڈاکٹر عفت نے کہا آپ حرم شریف جا رہے ہیں, ابھی ہمارے ساتھ چلیے, چاہے آپ کے جوڑ کام کریں یا نہ کریں, مگر آپ کو جانا ہے. اور پھر ہم چند منٹ کے بعد ہم تینوں حرم شریف جا رہے تھے. ہم دونوں نے قدرت اللہ کو سہارا دے کر رکھا تھا. وہ بڑی مشکل سے قدم قدم چل رہے تھے. ہر 4 قدم کے بعد ایک سانس لینے رک جاتے تھے. آدھے گھنٹے میں ہم نے 1 فرلاں کی مسافت طے کی. حرم شریف کے قریب پہنچ کر قدرت کی حالت بہتر ہونا شروع ہوئی, وہ روبے صحت ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر تم مجھے زبردست نہ لاتی تو میں کبھی نہ آ سکتا. قدرت نے ڈاکٹر عفت سے کہا. ان کی آنکھیں شکر گزاری کے جذبے سے چھلک رہی تھیں. اب میں ٹھیک ہوں, اب میں چل سکتا ہوں. ڈاکٹر عفت نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا میں اس ریزسٹنس سے اچھی طرح واقف ہوں. اور یوں وہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کا داخلہ جو ہے حرم پاک میں ہوتا ہے. یہ کیفیت ہے جو میں نے آپ سے بیان کی ہے. تو یہاں پہ چونکہ ناظرین کے لیے بھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ ایک کس طرح سے انہوں نے وہاں پہ حاضری دی. تو قدرت اللہ شہاب نے مفتی صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور انہوں نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا جناب خانہ پر کعبہ پر نظر پڑے تو چوتھا کلمہ پڑھنا. سب نے کہا چوتھا کلمہ, میں تو صرف ایک ہی کلمے سے واقف ہوں. اچھا خالی اللہ اکبر پڑھ لینا. مفتی صاحب نے سر اسبات میں ہلایا اور بولے اچھا پڑھ لیتا ہوں. لیکن جب خانہ کعبہ پہ نظر پڑی, خانہ کعبہ جب دل میں اترا تو وہ تو پھر اللہ اکبر کہنا بھی بھول گئے. یوں یہ کیفیات کا سفر شروع ہوتا ہے. اور اس میں پھر ایک اور واقعہ پیش یوں آیا کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے, دونوں کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ میں
11 ریال دوں گا اور میں آپ کو طواف کرا دوں گا. آپ کو بھی اگر جانے کا اتفاق ہو تو بہت سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں, وہ پیسے بھی لیتے ہیں, بعض اوقات آپ سے نہیں بھی لیتے, آپ گروپ میں شامل ہوتے ہیں, وہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کا جو وہ طواف ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ دیر چلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ جو قدرت اللہ شہاب ہیں ان کے چہرے پہ زردی پھیل گئی ہے, ان کا چہرہ جو ہے وہ بڑا اس میں بہت درد ہے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں چل سکتا. تو کہتا میں نے کوئی نظر انداز کر دیا, میں نے ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. اس جو گائیڈ تھے ایک چکر لگایا, ان دعا پڑھا رہے تھے, میں ان کے ساتھ چل رہا تھا, اور پھر کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ کچھ بات بن نہیں رہی, اللہ سے تعلق بن نہیں رہا. میں کتاب میں الجھ گیا ہوں, یہ جو گائیڈ ہے یہ تو میرے اور اللہ کے درمیان ایک رکاوٹ بن گیا ہے. میں نے تھیلا کھولا, اس میں سے 11 ریال جو ہے وہ نکال کے میں نے اس صاحب کو دیے. میں نے کہا بس آپ ختم کریں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے وہ خود چلنا شروع کر دیا, طواف کرنا شروع کر دیا. میں نے جو دعائیں تھیں وہ پڑھنی شروع کر دی, دعاؤں کا اثر جو ہے ہونا شروع ہو گیا. لیکن پھر بھی کوئی تسلی نہیں ہوئی, کوئی مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک نہ ہوا. تو پھر یہ کہ وہ دعاؤں کی کتابیں جو ہیں وہ بھی پڑھنا چھوڑ دیں, اور پھر وہ کنیکشن جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ میں نے جوڑ لیا. اور یوں جو وہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں, پہلے جو ہے طواف جو ہے ان کا مکمل ہو گیا. قدرت اللہ شہاب نے یہاں پہ بعد میں جو ہے بہت سے کچھ احتیاطیں بیان کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو عمرہ پہ حج پہ لوگ جائیں انہیں ان احتیاطوں کو اگر وہ پیش نظر رکھیں تو ان کی حاضری کی قبولیت کی شاید جو امکانات ہیں وہ بڑھ جائیں گے. تو جیسے وہ ایک ذکر کر رہے ہیں کہ ایک بڑے میاں جو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ اتنا لوگوں نے ہڑبونگ مچایا ہوا ہے, کوئی ڈسپلن نہیں ہے اور ساری چیزیں خراب ہیں. اور کہتے ہیں اس پہ مجھے قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ دیکھو اس طرح کی باتوں میں نہ الجھنا, یہ شیطان کے جال ہیں. انہوں نے کہا کیسے یہ شیطان کے جال ہیں؟ کہ لوگ جو ہیں وہ اتنے شوق سے یہاں آتے ہیں اور پھر چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں الجھ جاتے ہیں, منزل کوٹی کر لیتے ہیں. سارا کھیل توجہ کا ہے, توجہ نہ بھٹکنے دو ورنہ یہ لمحات ضائع ہو جائیں گے. قدرت اللہ جب یہ بات کر رہے تھے تو ان کے چہرے پہ سنجیدگی تھی. یہاں کوئی تفصیل اہم نہیں, کچھ بھی اہم نہیں, کچھ بھی اہم نہیں, صرف ایک حاضری, حضوری کا احساس. لیکن ہم حاضر ہو کر غیر حاضر رہتے ہیں, حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں. یہ جو حاضر ہو کر غیر حاضر رہنا ہوتا ہے یہ ایک بڑی المیہ کی بات ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. یہاں آپ کی توجہ اٹھتی ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے, سجدے کا وقت آیا, پچھلی صف کا نمازی جو تھا وہ اپنی جو ان کی ٹانگیں تھی اس میں گھسیڑ رہا تھا. اگلی صف جو تھی وہاں پہ سجدہ کرنے کی گنجائش نہیں تھی. ایک طبیعت میں ایک معاملہ اٹھا کہ یار یہ کیا مصیبت ہے. اس طرح کے معاملات ہوتے رہے. تو لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ نفل پڑھتے ہیں تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں, بڑے ذوق سے پڑھتے ہیں, اور اس میں وہ کوئی چیز بھی, کوئی دھکا لگ جاتا ہے, کوئی بندہ ڈسٹرب کرتا ہے تو بالکل ڈسٹرب نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ذرا دیکھوں کہ قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ نفل کیسے پڑھتے ہیں. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رات 10 بجے کے قریب شہاب صاحب نے نفل پڑھنے شروع کیے. وہ ساری رات نفل پڑھتے رہے اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھتا رہا. نفل پڑھتے ہوئے قدرت اللہ کے جو قیام تھے اتنے لمبے تھے کہ مفتی صاحب کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر کیا کیا پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ حیران کن بات یہ بھی تھی قدرت کا جو کھڑے ہونے کا انداز تھا وہ بڑا عجیب تھا. اس میں عجز تھی, ندامت تھی, گناہ گاری تھی, کوٹ کر بھری ہوئی تھی. مفتی صاحب کو قدرت کو کھڑے دیکھ کر وہ پینٹنگ یاد آئی جس میں عالم دوا میں جاب ایک عجز, ندامت اور توبہ بڑے ہاتھ دکھائے گئے ہیں. اس میں قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ بذات خود و دوا بنے ہوئے نظر آ رہے تھے. ساری رات نفل پڑھنے کے بعد جب وہ پھٹی تو قدرت اللہ شہاب کو انجائنا کا دورہ پڑ گیا اور وہ صاحب فراش ہو گئے. میں نے کہا یہ اچھی عبادت ہے جس کے صلے میں دل کا دورہ پڑ جاتا ہو.
نہیں نہیں، وہ بولے قصور میرا اپنا تھا، شیشے کے برتن پر اگر اتنا دباؤ ڈالو کہ سہار نہ سکے تو تڑک جاتا ہے۔ مکہ معظمہ کے قیام میں قدرت اللہ شاہ 4 مرتبہ تڑکے۔ میں نے ڈاکٹر عفت سے پوچھا، ڈاکٹر یہ بتاؤ کہ برتن کمزور ہے یا دباؤ زیادہ ہے؟ ڈاکٹر نے میری طرف حیرت سے دیکھا۔ 3 دنوں میں 4 مرتبہ انہیں انجائنا کا دورہ پڑا ہے۔ وہ بولی اور ہنس پڑی، کہنے لگی انجائنا بیچارے کو تو مفت میں نام بدنام ہے، تو پھر کیا ہوا ہے؟ مجھے کیا پتا، کوئی بیماری ہو تو مجھے پتا چلے۔ تو یہ بیماری نہیں ہے کیا؟ بیماری اتنی سوچ بوجھ کی مالک نہیں ہوتی۔ سوچ بوجھ کی؟ ہاں، پہلی مرتبہ انہیں اس وقت دورہ پڑا جب انہوں نے حاضری دینے کا ارادہ کیا، دوسرا اس وقت پڑا جب یہ پہلا طواف کرنے لگے تھے، تیسرا اس وقت پڑا جب انہوں نے صحیح شروع کی، اور چوتھا اس وقت پڑا جب حج پر روانہ ہوئے۔ اب پتہ نہیں کتنے دورے اور پڑیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے انجائنا میں کمپیوٹر لگا ہوا۔ میری ہنسی نکل گئی۔ ویسے بھی، وہ بولی، جب بھی ہم حرم شریف جانے کا ارادہ کرتے ہیں ان کا جسم اکڑ جاتا ہے، پھر میں زبردستی سونٹا مار کر اٹھاتی ہوں۔ اچھا، تو پھر یہ ہے کیا؟ مائنر ریزسٹنس؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی کہے چل اٹھ، اور پھر اندر سے ہی کوئی کہے رک جا؟ معاف کرنا ڈاکٹر صاحب، میں سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر غصے میں بولی، میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں سمجھتی ہوں؟ اور پھر یہ سفر جو ہے ان کا، اس کے بعد وہ منا جاتے ہیں، منا کے بعد وہ مزدلفہ جاتے ہیں، لیکن وہاں جانے سے پہلے جو ہے وہ ایک خوبصورت جو بات ہے میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آپ جب خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں تو بڑا ایک وہ احترام کا مقام ہے، بہت وہاں پہ بہت احترام والی بات ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں چونکہ قدرت اللہ شہاب کے ساتھ آیا تھا، تو میں نے کہا، میرے خیال میں، مفتی صاحب کے خیال میں وہ بڑے ولی اللہ تھے، اللہ والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ خیال تھا کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو میری ایک تھوڑی سی حیثیت جو ان کی وجہ سے ہو جائے گی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں تو کسی کی حیثیت نہیں ہوتی، وہاں سب برابر ہوتے ہیں، وہاں صرف ایک رشتہ ہوتا ہے، اور مکہ شریف میں اللہ اور عبد کا رشتہ ہوتا ہے، مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی ہوتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے پوچھا، تو کیا بزرگ وہاں نہیں جاتے ہیں؟ تو پھر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سب کو جوتوں کے ساتھ ساتھ اپنا مرتبہ بزرگی کے امامے اتارنے پڑتے ہیں، اور پھر کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ واپسی پر اسے امامہ مل جائے گا، پھر تو مرتبے والے بڑے بزرگ بڑے فکر مند ہوتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا، اور ہم ٹھیک ہوتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہاں ایسے ہوتا ہے؟ کہ اس نے کہا اقبال نے جو بھانڈا پھوڑ دیا نا، انہوں نے کہا تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اقبال کو پتا تھا؟ مفتی صاحب نے پوچھا۔ ہاں، کیسے پتا تھا؟ وہ صاحب نظر تھے نا۔ تو ممتاز مفتی صاحب نے قدرت اللہ شہاب کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ حج پر آنے سے خائف ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ ان کا مقام نہ چھن جائے، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے۔ اللہ والوں کے لیے حرم میں حاضری ایک امتحان ہوتا ہے۔ عام لوگ جوتا اتار کر حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس طرح اللہ والے اپنا مرتبہ اور مقام کا امامہ حرم شریف کی ڈیوٹی سے باہر اتار کر عام آدمی کی حیثیت سے اندر داخل ہوتے ہیں، اور کوئی فرد یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ جب وہ باہر نکلے گا تو اس کا امامہ، مقام یا مرتبہ اسے واپس مل جائے گا۔ اللہ والوں کی بات نہیں، عام آدمی کی بات بتائیے۔ میں نے پوچھا کیا عام آدمی کی ریورشن کا خطرہ بھی ہوتا ہے؟ ان کا شاید، جس نے کبھی قدم آگے ہی اٹھایا اسے ریورس گیئر کیا لگے گا، پیچھے ہٹنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے نا۔ ایک اور واقعہ جو ہے وہ بہت اہم ہے، یہ جو خانہ کعبہ کا ہے، وہ یہ ہے ان کی حتیم میں حاضری۔ ایک دن قدرت اللہ شہاب جو ہے اٹھ بیٹھے اور مفتی صاحب سے کہنے لگے کہ چلیے حتیم میں 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ حتیم کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مطاف میں میزان رحمت کے نیچے حتیم ایک انکلوژر ہے، ایک 4 دیواری۔ اس 4 دیواری میں کیا خصوصیت ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حتیم اولیاء کرام کی جائے عبادت ہے، کہتے ہیں وہاں ہر وقت ایک نہ ایک ولی مصروف عبادت رہتا ہے۔ اگر اکیلا شخص ہو تو جان لو کہ وہ بزرگ ہے، ولی ہے کم از کم، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو پتہ نہیں ان میں کتنے ولی ہوں۔ اولیاء کرام حتیم میں عبادت کرنا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، وہ ایک پاکیزہ مقام ہے، عبادت کے لیے عرفہ و اعلیٰ جگہ ہے۔ اچھا،
یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ولایت ایک مرتبہ ہے، جس طرح فوج میں کپتان ہوتا ہے۔ اللہ کی فوج میں خالی کپتان ہی ہوتے ہیں کیا؟ کیوں؟ میں نے جب بھی سنا ولی کا نام ہی سنا۔ نہیں، کئی ایک مراتب ہوتے ہیں، ولی، ابدال، اوتار، اخیار، غوث کو تو پتہ نہیں اور کتنے مراتب ہوں گے۔ قدرت نے جواب دیا۔ ان کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ دادا صاحب نے جو بات کھول دی، آپ نے کشف المجوب نہیں پڑھی؟ اس میں بیان کر دیا یہ بات۔ اس کے بعد وہ ممتاز مفتی صاحب جو ہیں وہ داخل ہوئے حتیم میں، اور وہ ان کے پیچھے پیچھے داخل ہو گئے۔ قطب اللہ شہاب جو ہیں انہوں نے پچھلی صف میں کھڑے ہو کے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ قدرت کے پیچھے انہوں نے جو ہے پیچھے ایک دیوار سے لگ گئے اور وہاں انہوں نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یا ممتاز مفتی اپنے جو تاثرات بیان کرتے ہیں وہ بہتر ہے میں انہی کے الفاظ میں آپ تک پہنچا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابھی میں نے سورہ فاتحہ شروع ہی کی تھی کہ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی، ایک شور سا بلند ہو گیا، ایک عجیب سی بنبناہٹ، جیسے بکرے جتنی بڑی بڑی مکھیاں بنبنا رہی ہوں۔ پھر اس بنبناہٹ کے پس منظر میں آوازیں سنائی تھیں، کوئی چیخ رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا، کوئی گور رہا تھا، کوئی ڈانٹ رہا تھا۔ پہلے وہ آپس میں چہم گوئیاں کرتے رہے، ارے یہ شخص، یہ یہاں اتنی جسارت، باہر نکالو اس سے، اٹھا کر پھینک، اللہ حول۔ پھر سب گویا براہ راست مجھ سے مخاطب، چل دوڑ یہاں سے، چل نکل، یہ تو کہاں گھسا، شرم نہیں آتی تجھے؟ ذلیل پلید کیڑا، توفت سے بھرپور، تو ساری فضا کو متفن کر رہا ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، دفتن مجھ سے گندگی کے بباکے اٹھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ میرے جسم کے بند سے اٹھ رہے ہیں، جیسے میں گندگی کا ایک تودا ہوں۔ چل اٹھ، نکل یہاں سے۔ وہ سب چلانے لگے۔ ان آوازوں سے بچنے کے لیے میں سجدے میں گر گیا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، کسی نے دونوں طرف سے میرے شانے پکڑ لیے، میرا سر ہوا میں لٹکنے لگا۔ میں نے ہزار کوشش کی کہ سر زمین پر لگ جائے اور سجدے میں پیش کر کے حضور کے دعا کروں، منت کروں، آہذاری کروں کہ یا اللہ میری غلاظت دور کر دے، مجھے اس سے نجات مل جائے، لیکن مجھے باہر پھینک دیا گیا۔ اور اس کے بعد وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ قطب اللہ شہاب جو ہیں جب حتیم سے نماز پڑھ کے واپس آتے تو مفتی صاحب کو دیکھ کے کہتے ہیں، مفتی صاحب آپ حتیم سے چلے کیوں آئے؟ میں تو نہیں آیا، انہوں نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ کس نے پھینک دیا؟ انہوں نے کہا تو نجس ہے، اور مجھے اپنے آپ سے گندگی کی بو آنے لگی، اب بھی آ رہی ہے، سونگھ لو چاہے تو۔ قطب اللہ شہاب نے کہا مجھے تو نہیں آتی، مجھے تو آ رہی ہے۔ تو اس پر قطب اللہ شہاب نے کہا اچھا، یہ تو بہت بڑا کرم ہو گیا آپ پہ۔ انہوں نے بتایا کہ اتنی اعلیٰ مقام پہ جب کسی کے راستے کاٹے جاتے ہیں تو صرف ان کے راستے کاٹے جاتے ہیں جن کے منزل پر پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، جن میں چلنے میں پہنچنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بندہ امتحان میں پاس یا فیل ہونا اہم نہیں ہے، اہم یہ کہ کیا آپ کی حرکت میں وہ نیک نیتی، وہ خلوص، وہ جذبہ جو پہنچانے کا ضامن بن جاتا ہے وہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کا منا کا سفر شروع ہوا، حج شروع ہوا، وہاں پہ انہوں نے یعنی وقت گزارا۔ منا جو ہے وہ ایک ظاہر ہے اسی علاقے میں ابلیس نے گمراہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہ ایک وسوسوں کا شہر بھی ہے۔ تو لیکن قطب اللہ شہاب نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ منا کے راستے میں مکہ معظمہ میں داخل ہونا جو ہیں وہ پسند فرماتے تھے۔ اسی سفر حج کے دوران ممتاز مفتی صاحب کو قطب اللہ شہاب نے یہ بھی بتایا کہ انہیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ حج کے دوران بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ تو اس کے متعلق انہوں نے بتایا کہ ایک بار جب وہ صدر ایوب کے ساتھ انہوں نے یہاں حاضری دی تو شاہ سعود نے کمال مہربانی کی اور ہمیں خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور وہاں ہم نے نفل بھی پڑھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب اندر نماز پڑھو تو دیواروں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن کیا آپ نے کچھ محسوس کیا؟ اس وقت اس پر عجیب کیفیت طاری تھی، اندر جاؤ ہیبت چھا جاتی ہے۔ اور پھر وہ قطب اللہ شہاب میں ایک بڑا معاملہ یہ تھا کہ وہ موضوع بدل دیتے تھے، تو انہوں نے مفتی صاحب کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا نا، کہ یہ ایک کاپی ہے۔ اس نے یہ کیسی کاپی ہے؟ اس میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ میرے کئی دوستوں نے کہا تھا خانہ کعبہ میں ہمارے لیے دعا مانگنا، میں نے یہ سب دعائیں اس کاپی میں لکھ لی ہیں۔ اس پہ قطب اللہ شہاب نے کہا دھیان کرنا،
یہاں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ میری ہنسی نکل گئی. دعا قبول ہونے کا خطرہ، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا قبول ہو جائے. میں نے حیرت سے قدرت کی طرف دیکھا تو کہنے لگے کہ اسلام آباد میں ایک ڈائریکٹر ہیں، عرصہ دراز ہوا انہیں بخار ہو گیا. ڈاکٹر، حکیم، وید، ہومیو سب کا علاج کر دیکھا، کچھ افاقہ نہ ہوا، سوکھ کر کانٹا ہو گئے. آخر چارپائی پر ڈال کر کسی درگاہ پر لے گئے. وہاں ایک مرد سے کہا بابا دعا کر کہ انہیں بخار نہ چڑھے. انہیں آج تک پھر بخار نہیں چڑھا. اب چند سال سے ان کی گردن کے پٹھے اکڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی گردن ادھر ادھر نہیں ہلا سکتے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مرض صرف اسی صورت میں دور ہو سکتا ہے کہ انہیں بخار چڑھے. انہیں دھڑا دھڑ بخار چڑھنے کی دوائیاں کھلائی جا رہی ہیں مگر انہیں بخار نہیں چڑھا. دعاؤں کی کاپی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی. میں نے اللہ کے گھر کی طرف دیکھا. میرے اللہ، کیا کسی نے تیرا بیت پایا ہے؟ حضرت خواتین و حضرات، جناب ممتاز مفتی صاحب کی اس کتاب لبیک میں سے ہم نے ان حصوں کا انتخاب کیا، ان آئیڈیاز کا انتخاب کیا جو آپ تک حج کی اصل روح کو پہنچا سکتے ہیں. اس ویڈیو کو غور سے سنیے.